دو مرتبہ بنی اسرائیل نے فساد پھیلایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے 587 میں انہوں نے فساد پھیلایا، اور اس فساد کے نتیجے میں فساد کیا تھا ان کا؟ توحید بھول گئے، بت پرستی انہوں نے مل کے شروع کر دی، اور اگر کوئی بتوں کو نہیں بھی پوجتا تھا تو دل میں سوچتا تھا یار اچھا ہی تھا ہمارا خدا بھی کسی شکل میں ہوتا، ہم بھی اسے پوج لیتے۔ توحید کا عقیدہ بدل دیا، جس کی طاقت ہوتی دوسروں سے چھین لیتا۔ ماں اور بیٹے کا نکاح جائز قرار دے دیا، بہن اور بھائی کا نکاح جائز قرار دے دیا، فحاشی و بربادی بھی عام ہو گئی، اخلاقی اعتبار سے بھی گر گئے، قرآن ان کی کتاب تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے فیصلہ کیا اور بخت نصر عراق کا اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے حملہ کیا، بیت المقدس کی بھی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی۔ جب اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے بندے کھڑے کر دیے، تو اس کا معنی یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ بندے اللہ کے فرما بردار ہوں، وہ بندے اپنی جگہ سرکش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سرکش کو ختم کرنے کے لیے جب دوسرے سرکش کو بھی اللہ کھڑا کرے تو بندے تو دونوں اللہ ہی کے ہوتے ہیں، دونوں طرف اللہ فرماتا ہے وہ بخت نصر اب آتا ہے۔ اب وہ بخت نصر ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیتا ہے، باقی بچے ہوئے 6 لاکھ کے قریب یہودی عورتیں بچے مرد ان کو قید کر کے اپنے ساتھ عراق میں لے آتا ہے۔ یہ ان کی پہلی دفعہ کا فساد تھا اور پہلی دفعہ کا ان کو مزہ چکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 125 سال تک یہ برباد ہوتے رہے۔ وہاں 119 سال کے قریب یہ عراق میں غلام بن کے زندگی بسر کرتے رہے، اور 119 سال کے بعد ایران کا بادشاہ کیخورس عراق پر حملہ کرتا ہے، عراق کو فتح کر لیتا ہے اور دوبارہ ان یہودیوں کو واپس جانے دیتا ہے فلسطین کی سرزمین پر۔ جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ اور اپنی مرضی اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ آ جاتے ہیں مگر وہاں چمٹے ہوئے ہیں، عراق سے نکلنے کو جی نہیں کر رہا، تھوڑے تھوڑے نکلتے ہیں، نکلتے بھی 150 سال لگا دیا عراق سے نکلتے ہوئے، اپنی سرزمین میں جاتے ہوئے، واپس جاتے ہوئے بھی۔ پھر انہوں نے وہاں جا کے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، پھر ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا، پھر ان کے پاس حکومت آئی، عروج آیا، اور جب عروج آیا تو پھر سے وہی بد اخلاقی آئی، پھر سے وہی فساد، پھر سے انہوں نے دنیا کو برباد کرنا شروع کر دیا، پھر سے وہی قاعدے قانون توڑ دیے، تورات چھوڑ دی، اور پھر سے وہی اخلاقی بربادی کا شکار، نبیوں کا قتل عام شروع کر دیا انہوں نے۔ اب جب انہوں نے نبیوں تک کو بھی نہ بخشا، جو ان کو دین سمجھانے کے لیے اٹھتا اس کو یہ قتل کر دیتے۔ اللہ نے ایسے موقع میں ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے بجھانے کے بجائے ان کے دشمن بنے، اور اپنی کوشش اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے سولی پر بھی چڑھا دیا۔ نہ چڑھے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا زندہ، لیکن انہوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ اس کو سولی چڑھا کے ختم کر دیا جائے عیسیٰ کو، کیونکہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ ہمیں دین بتاتا ہے۔ یہ دوسری دفعہ کی ان کا عروج اور ان کی بربادی تھی، اور اب وقت گزرا، انہوں نے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان پر بھی ظلم و ستم کیے۔ اس وقت کے مسلمان تو وہی تھے نا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ 70 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، 70 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد ٹائٹس رومی ان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتا ہے، ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیتا ہے، مسجد اقصی کو ویران کر دیتا ہے، ان کو پھر سے غلام بنا لیا جاتا ہے، 10 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تعداد میں لاکھوں کے حساب سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں، کوئی تتر بتر ہو کے کہیں گیا، کوئی کہاں گیا۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام کے 650 سال بعد سرکار دو عالم کی تشریف آوری ہوتی ہے، حضور مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آتے ہیں، اور اب رب فرماتا ہے یہودیوں تمہیں جو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ 2 مرتبہ فساد کرو گے، کر کے دیکھ لیا، دونوں مرتبہ ذلت و خواری تمہارے ماتھے لگ گئی، اب آیا ہے میرا محمد، آؤ اس کے دامن سے لپٹ جاؤ، آؤ اس کا کلمہ پڑھ لو، میں تمہاری ذلت کو ختم کر دوں گا۔
اگر تم نے ایسا نہ کیا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر اپنی پہلی روش پہ ہی کوئی اختیار کیے رکھا، پھر سے فساد کیا، تو پھر ہمارے بندے تمہارا مقابلہ کریں گے، تمہیں برباد کر کے رکھ دیں۔ اور یہی ہوا، مدینے میں رہنے والے یہودی نہیں سمجھ سکے، نہ سمجھے، سرکار کے خلاف کوششیں کی، مدینہ منورہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ مگر 5 ہجری میں یہی یہودی اکٹھے ہو کے مدینہ کو مٹانے پھر آئے، جنگ خندق ہوئی، ان کے بڑے بڑے نامی پہلوان مقابلے میں آئے۔ عمر ابن عبد ود جیسا بندہ جو ایک اکیلا بندہ 1000 بندے پر باری تھا، وہ مقابلے میں آ کے للکارتا رہا اور مولا علی اس کی للکاروں کا جواب دیتے رہے۔ اور سرکار آگے بڑھ کے کہنے لگے فلا تعجلن قد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز، اور نہ اتنی آوازیں لگا، آ گیا ہے جسے تو بالکل ہرا نہیں سکتا، تیرے مقابلے میں شیر آ گیا۔ اس شیر نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی، یہودیوں کو برباد کر دیا۔ چین نہیں آیا ان یہودیوں کو، شرارت کرتے رہے۔ 7 ہجری میں خیبر کی جنگ ہوئی، اس خیبر کی جنگ میں مولا علی کے پھر کرشمے سامنے آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ان کو وہاں برباد کر دیا۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مرحب کو یاد آ گیا، مگر کب یاد آیا؟ جب مولا علی سامنے کھڑے تھے، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے میرا نام علی ہے۔ اب یاد آیا میری ماں کہا کرتی تھی ہر ایک سے لڑ لینا مگر علی سے نہ لڑنا۔ اب یاد آنے کا فائدہ کیا؟ اب تو نہیں سامنے سے ہٹ سکتا۔ اب اس کی غیرت کا بھی مسئلہ تھا، عزت کا بھی مسئلہ تھا، اب ٹکرانا پڑا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاس پاس ہو کے رہ گیا۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے، بنی اسرائیل کی طرف رخ کر کے قرآن کہہ چکا ان عدتم عدنا، اگر تم فساد پھیلاؤ گے، جب تم فساد پھیلاؤ گے، تب تک ہمارے بندے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ جب بھی تم سرکشی پھیلاؤ گے، ہمارے بندے تمہارا جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے تمہیں آ جائیں گے۔ آج اسرائیل بربادیاں کر رہا ہے، آج فساد پھیلا رہا ہے، آج سرکشی کر رہا ہے، اسے پتا نہیں، بھول گیا اپنی تاریخ کو کہ جب بھی اس نے سرکشی کی ہے پروردگار کا فرمان کھڑا ہو گیا ہے۔ آج بھی اللہ کا وہ فرمان کھڑا ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ کھڑا ہو جائے گا۔ دیر صرف کتنی ہے؟ جانتے ہیں دیر کتنی ہے؟ وہی جو جملہ اندر بغداد کے عالم نے ہلاکو خان کو کہا تھا، اس نے کہا 2 باتیں ہیں، اگر ہم آج بھی اکٹھے ہو جائیں اور توبہ کر لیں بدعمالیوں سے، تو ایک لمحے کے لیے بھی یہاں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر آج ہم اکٹھے ہو جائیں، اور میں آپ کو یہ بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، ان قریب ہم اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ وقت آ رہا ہے، اب یہ وقت آ رہا ہے، ہم اکٹھے ہو رہے ہیں باوجود اپنی بدعمالیوں کے۔ اب امت مسلمہ سمجھتی جا رہی ہے اگر ہماری نجات کی کوئی صورت ہے تو صرف اکٹھے ہونے میں ہے، اتحاد میں ہے، اور اگر ہم متحد ہو گئے، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی طاقت مسلمان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ آج ہم اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج ہر شخص یہ جملہ چھوڑ دے کہ نہیں ہم نہیں اکٹھے ہو سکتے، نہ اب نہیں۔ وہ جو اقبال کہتا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اللہ نے ہمیں آشنا کر دیا ہے طوفان سے۔ اب ہمارا مقابلہ ایک طوفان سے ہے، اسرائیل اکیلا نہیں ہے، امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، پیچھے کھڑا ہو کے چھپ کے نہیں، اب کھلم کھلا کر رہا ہے، کھلم کھلا کر رہا ہے۔ اسرائیل کو بھول گیا جب یہ بنا تھا، جب اس نے جنگ جیتی تھی عربوں سے، اس وقت اس کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا ہمیں دنیا کے کسی ملک سے خطرہ نہیں، ہمیں اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے۔ وہ بھول گیا۔ ان کو یاد کرواؤ ڈیوڈ بن گوریان نے کیا کہا تھا، میں بار بار یہ جملے سناتا ہوں آپ کو۔ اس نے کیا کہا تھا، The world Zionist movement should not be neglectful of the dangers of Pakistan to it۔ یہودیوں جو پوری دنیا میں یہودیت پھیلانا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں، وہ بتا رہا ہے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان
شجریان، اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم، اسرائیل کو بنانے والا، وہ کہتا ہے اوے سارا کچھ بھول جاؤ مگر دیکھو خطرہ پاکستان سے ہے، اسے مت بھولنا، تمہیں پاکستان سے خطرہ ہے. And this ideological state is a threat to our existence. اور کبھی مت بولو یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، جب تک یہ زندہ ہے ہمارے وجود کو خطرہ ہی خطرہ. کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے، اس کی کتابیں اٹھاؤ، خطاب اٹھاؤ، دیکھو کیا جملے ہیں اس کے. کہتا ہے جب تک یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک موجود ہے ہمارے وجود کو خطرہ ہے. میں کہتا ہوں ہم نے اس وقت اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی تھی اور اسے ہم سے خطرہ ہے. اسے کیوں خطرہ ہے؟ وہ جانتا تھا. اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا، میں آپ کو بتاتا، اسرائیل بنا ہے 14 مئی کو، پاکستان بنا ہے 14 اگست کو. یہ 14 کا ہندسہ ایم ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1400 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14 صدیاں گزری ہیں. ان 14 صدیوں میں 14 اگست کو پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ 14 صدیوں بعد 14 مئی کو بننے والا اسرائیل اس کا خاتمہ کرے گا اللہ کا یہ شیر جس کا نام پاکستان ہے. ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی اسرائیل کی گردن دبانے کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم پاکستان کبھی نہ بنتا اگر مولا کو قیامت کے نزدیک کفر کی گردنیں مڑوانی نہ ہوتی. اگر اللہ نے پاکستان کا وجود ہمیں دیا ہے تو صرف اس لیے دیا ہے کہ آخری زمانے میں جب عرب کے ملک بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، ڈر جائیں گے، اس وقت ایک شیر ببر چاہیے جو میدان میں اترے اور کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دے. اللہ کی قسم وہ شیر ببر پاکستان ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے، ان قریب آپ دیکھیں گے ان ملکوں کو اکٹھا ہوتا بھی دیکھیں گے. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، اگلے 5 سال کے اندر اندر یہ تماشا ہوگا. ابھی ٹل بھی جائے صورتحال الگ ہے، صرف 5 سال ہیں. 5 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے تا ساری مسلم دنیا کا لیڈر پاکستان بن کے آگے کھڑا ہوگا. ہم اسرائیل کی جڑیں برباد کر کے رکھ دیں گے. اسرائیل کو حضور کے فرامین میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے. اسرائیل کے اندر سے یہودیوں کو نکالنا ہے. بیت المقدس میں امام مہدی بعد میں آئیں گے، پہلے وہاں مسلمان قبضہ کر چکے ہوں گے. ہم نے وہاں قبضہ کرنا ہے. بیت المقدس سے یہودیوں کے ناپاک وجود کو نکال دینا ہے. ہم بتائیں گے اسرائیل کو کہ ہم نے کن ماہوں کا دودھ پیا ہوا ہے جنہوں نے ہمیں لوریاں بھی دی ہے تو حسین کا کلمہ پڑھا کے لوریاں دی. ہم نے حسین کے نام پر زندگی جی ہے. ہمارا طریقہ راستہ صرف حسین ہے. ہم اگر تعداد میں 72 بھی ہوں گے تو 22,000 کا لشکر دیکھ کے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری تاریخ پڑی ہے، ہم کبھی بھی تعداد کے مقابلے میں نہیں ڈرتے. ہم اگر ڈرے ہیں کبھی تو اس وقت ڈرے ہیں جب ہم آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکے، جب ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں. اور اللہ کرم فرمانے والا ہے، وقت آ رہا ہے، ہم وہ لڑائی ختم کر چکے. اب ہم اتحاد کے راستے پہ چل رہے ہیں. میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی نظر آ جائے گا یا کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اب فضا ہموار ہوگی، اب سلوک بڑھ جائے گا، اب مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے. اب اسلامی ملکوں کی اپنی ایک اقوام متحدہ بن جائے گی، اسی سال میں بن جائے گی. ہماری اقوام متحدہ اسلامی ملکوں کی اپنی اقوام متحدہ انشاءاللہ اسی سال میں بن جائے گی. اور دنیا کو پتا چل جائے گا اب مسلمان وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، جن کو ہم دبا لیتے تھے وہ نہیں رہے. اب ان کی رگوں میں حسینی خون لوٹ آیا ہے، اب وہ مولا علی کا جوش ان میں لوٹ آیا ہے. اللہ کی قسم ہم کفر کے ایوانوں میں پھر سے وہی لرزہ لے آئیں گے. ہم ان کے محلات کو پھر سے گرا دیں گے، پھر سے دکھائیں گے. جب محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں کی رگوں میں وہ ایمان کا لہو گرما جاتا ہے، اس وقت پھر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنی بڑی طاقت آ رہی ہے. پھر وہ ٹکرا جاتا ہے اور پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر اس غیر اسلامی طاقت
جو اسلام کے مقابلے میں اٹھے، جو مسلمان کے خلاف اٹھے، مولا ہمیں طاقت اور توفیق دے کہ ہم اس کو پاش کر کے رکھ دیں، اس کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دیں۔ انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی، غلبہ اسلام کا ہوگا، نام محمد عربی کا بلند ہوگا، جھنڈا محمد عربی کا بلند ہوگا، اور مولا یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے گا، اللہ کے کرم سے امید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔